بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ فاروق اعظم کوٹ رفیق میں، جو ہمارے کاموگی کے بالکل پاس ہے، اور یہاں پہ ہمارے جو مدیر الجامعہ ہیں اور جامعہ کے مدیر ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے معاون اساتذہ بھی ہیں۔ ناظرین، میرا یہاں پہ آج حاضر ہونے کا صرف یہی مقصد تھا کہ ہمارے موجودہ دور میں دو تین چند ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو انتہائی افسوسناک اور ہمارے ملک کے لیے، قوم کے لیے انتہائی المیہ ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے دیکھا ہوگا کہ دو تین ایسے کیس ہوئے ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ میں لنکانے کی ذکر کروں گا۔ لنکانہ صاحب میں ایک شخص نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا، ساتھ اپنی گھر والی کو لیا، اور روزگار سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی، اور اپنے بچوں کو پہلے نہر میں پھینکا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا دی، اس کی گھر والی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ 4 تقریباً اس کے بچے تھے۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ صرف ایک نہیں۔ اس کے بعد شکرگڑھ میں اسی طرح کا سیم واقعہ پیش آیا، جو ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کو زہر دیا اور خود بھی پی لیا، وہ خود بھی دنیا سے چلا گیا اور اس کے بچے بھی۔ ان واقعات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے ملک و قوم کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ میرا اس جامعہ میں حاضر ہونے کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتلاؤں کہ آج کے اس موجودہ دور میں انتہائی اہم اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مدارس اور دینی جو جامعات ہیں ان میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور ان میں اپنے بچوں کو دینی تربیت دلوائیں، دین کی تعلیم دلوائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے راولپنڈی میں ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان نے اپنی ماں کو مارا، گالیاں دی۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، پوری دنیا نے دیکھی، ہمارے ملک نے بھی دیکھی، پاکستان کی عوام نے بھی دیکھی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، دین کی بالکل لا تعلقی ہے، دین کا علم نہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے والدین جو ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار جو ہیں، یہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں اور دین سے وابستہ رکھیں۔ اگر بچوں نے قرآن پڑھا ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو، احادیث پڑھی ہوں، احادیث کا علم ہو، تو میرے خیال کے مطابق لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اسی طرح جو لوگ اپنے بچوں کو فاقوں کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے قتل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، میں آج بھی کئی لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے اس پرفتن دور میں، اس کٹن معاشرے میں، کہ وہ بھی ایسا قدم اٹھائیں کہ اپنے بچوں کو لے کر وہ بھی خودکشی کریں، یا کوئی زہر پی لے، یا کوئی نہر میں چھلانگ لگا دے، یا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آگ لگائے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو میں صرف یہ ان کو دعوت فکر دوں گا، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را اپنے بچوں کو روزی کی وجہ سے قتل مت کریں، اپنے بچوں کو رزق کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے ان کو موت کے گھاٹ مت اتاریں۔ یہ اسلام سے پہلے جہالت کے دور کی باتیں ہیں کہ لوگ رزق کی وجہ سے یا لوگ کھانے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو میں جو لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، یا اگر کوئی ایسا میرا بھائی یا دوست سن رہا ہے، تو میں اس کو یہ پیغام دوں گا کہ خدا را یہ دیکھیں، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کافی تعداد میں طلباء موجود ہیں، جو الحمدللہ، جن میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ہو سکتا ہے کسی کا باپ نہ ہو، کسی کی ماں نہ ہو، تو یہ بھی بچے یہاں پہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کے لیے کھانے کا یہاں پہ انتظام کیا جاتا ہے، ان کی خوراک کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لباس کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو
تو میں ایسے جو لوگ جو رزق کی وجہ سے یا اپنے روزگار کی وجہ سے خودکشی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو وہ مارنے کا سوچ رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ایسے بہت سارے مدارس ہیں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں جو بے لوث بغیر لالچ کے بغیر فیس کے وہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے دن رات تیار رہتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، اچھی تربیت بھی دیتے ہیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں اور معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح کا یہ جامعہ جہاں پہ آج میں موجود ہوں، میرے پیچھے ماشاءاللہ بہت قابل اساتذہ بھی موجود ہیں، یہ ان کا دن رات صرف یہی مقصد ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی خوراک کا انتظام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لباس کا اہتمام کیا جائے، اور یہاں پہ میرے خیال سے اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی یہاں پہ دی جاتی ہے۔ تو میں ایسے تمام دوستوں کو دعوت دوں گا کہ خدا را آپ اپنے بچوں کو اس جامعہ میں، اس میں نہیں کسی اور میں، اچھے جامعہ میں ان کو چھوڑیں تاکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں اور آپ کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے اور کل کو آپ کی عزت کا باعث بنے، نہ کہ کل کو آپ کو وہ لٹا کے ماریں۔ تو اس لیے دین اسلام ماں باپ کی تعلیم کا بھی درس دیتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی حوالہ سے میں گفتگو کروں گا، میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کس انداز سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور کس انداز سے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں۔ اور میرے خیال کے مطابق تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اگر تربیت اچھی کی جائے تو وہ تعلیم سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس چیز کی تربیت کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے کہ ہمارے جو بچے بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں پڑھتی تو ہیں لیکن ان کی بالکل تربیت زیرو ہے، ان کو نہ اٹھنے بیٹھنے کا پتہ ہے، نہ بات کرنے کا پتہ ہے، نہ بڑے کی عزت کا پتہ ہے، نہ اپنے والدین کی عزت کرنے کا پتہ ہے۔ تو میں قاری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کس انداز سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو آئے بات کرتے ہیں اس جامعہ کے جو مدیر ہیں، محتمم ہیں، قاری نصیر احمد عثمانی صاحب۔ جی السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ نے ساری میری بات سنی ہے، اس حوالہ سے میں آپ کے جو جامعہ کا شیڈول ہے یا آپ کے جامعہ کا پڑھانے کا طریقہ ہے، آپ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے، میں اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس انداز سے، ماشاءاللہ میں باہر دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 100 سے اوپر جو ایسے ماشاءاللہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب سے قرآن پاک حفظ کر کے ماشاءاللہ وہ یہاں سے گئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہر سال رمضان المبارک میں ماشاءاللہ قرآن پاک سناتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے یقیناً اس جامعہ کے لیے بھی اور اساتذہ کے لیے بھی، اور ان کے معاون استاذ ہیں، یہ میری بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں قاری عدنان تارڑ صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی ماشاءاللہ انتہائی محنتی استاذ ہیں۔ تو ہم چونکہ قاری صاحب ذمہ دار ہیں، قاری شاہد صاحب ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم قاری نصیر عثمانی صاحب سے بات کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ کس انداز سے اور کس جوش جذبے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے اس حقیر سے بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے برادرم عزیزم مکرم محترم بھائی حضرت مولانا حافظ اسامہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ایک فکر اور ایک لگن سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کی فکر آپ نے، ان کی لگن آپ نے سنی ہے کہ کس فکر کو لے کر وہ چلے ہیں، اور ان کا یہ جذبہ قابل تحسین ہے کہ موجودہ پرفتن اور مادیت کے دور میں، جس دور میں کہ لوگ بھوک اور افلاس سے اپنے بچوں کو نہر میں پھینک رہے ہیں اور خودکشی کرنے کا وہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس دور میں ان کی لگن یہ ہے، فکر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ڈر سے موت کے گھاٹ میں نہ اتاریں،
بلکہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ایسے جامعات، ایسے دینی ادارے جہاں پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ فری بچوں کو قرآن پاک کی دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصی تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہاسٹل بھی ان کے لیے فری ہے، خوراک بھی ان کے لیے فری ہے، اور نہ ان کی کوئی ماہانہ فیس ہے، نہ کوئی ہفتہ وار ان کی فیس ہے، نہ کوئی سالانہ فنڈ ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں بچہ کو پڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے جو اسامہ بھائی نے سوال کیا ہے، یہ بچپن ہی سے ایک جذبہ اور ایک شوق تھا کہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے دین کی خدمت کے کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ، مساجد و مدارس کا، تبلیغ کا، تصنیف کا، اور بھی بہت سارے میدان ہیں دین کی خدمت کرنے کے، مگر میرا ایک اپنا جذبہ تھا کہ قرآن کریم کی خدمت کی جائے، قرآن کریم پڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر شاید ہوگا، مگر مجھے کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آیا کہ جو اس سے بہتر صدقہ جاریہ بن سکے۔ جیسا کہ میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے، یہ ایک طویل لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ یہ ساری امت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اس جذبے کے ساتھ اس شعبے کا آغاز کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہی کامیابی سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہمارے پاس ہمارا یہ جامعہ فاروق اعظم کوٹرفی کاموں کی میں ایک دینی ادارہ قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں ہمارے پاس ابھی 60 طالب علم زیر تعلیم ہیں، جن کے ہاسٹل کا انتظام ہے، فری ان کی رہائش ہے، بہترین 2 ٹائم کا ہم ان کو کھانا دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے افراد ہیں کاموں کی میں، شہر سے، دیگر علاقہ بھر سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جماعتی دوست بھائی ہیں، جو ادارے کے ساتھ فی سبیل اللہ بڑے خلوص کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، عمل میں، عمر میں برکت فرمائے۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، جس میں خصوصی نشستیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے لیکچر ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے دینی لحاظ سے بچوں کی پریکٹیکل تربیت ہوتی ہے، نماز کے اعتبار سے دعائیں ہیں، اور اس لحاظ سے بچوں کو آداب سکھائے جاتے ہیں، خصوصاً اپنے والدین کا اکرام، اپنے بڑوں کا اکرام، اپنے اساتذہ کا اکرام، کیونکہ ادب پہلی سیڑھی ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے۔ جس میں ادب نہیں، احترام نہیں، اس نے کیا علم حاصل کرنا ہے؟ تو اس لحاظ سے اس ادارے میں میرے ساتھ میرے معاون نہیں بلکہ میرے بازو ہیں، جو مجھ سے بھی بڑھ کر محنت کاوش کرتے ہیں۔ میرے استاد بھی ہیں محترم قاری شاہد فاروق باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح میرے برادرم عزیزم حضرت مولانا حافظ محمد عدنان طارق صاحب، اور ہمارے ایک بھائی ہیں مولانا محمد علی قصوری صاحب، حافظ محمد طاہر پرویز صاحب، اسی طرح تمام بھائیوں کا ہمارے ساتھ تعاون شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی قاری نصیر احمد عثمانی صاحب کی، کچھ چیزیں ایسی تھی جس کا مجھے علم نہیں تھا، مجھے علم ہوا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی سن کے، آپ کو بھی یقیناً خوشی ہوگی۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جامعہ میں قاری صاحب نے بچوں کے لیے بہترین رہائش کا انتظام کیا ہے، باقاعدہ ایئر کنڈیشن کا انتظام ہے بچوں کے آرام کے لیے، اس دور میں کہ جب کاروباری حضرات بھی اپنے بچوں کو اے سی پرووائڈ کر کے نہیں دے سکتے، تو اس دور میں بھی قاری صاحب نے اچھے طریقے سے بچوں کی رہائش کا بہترین انتظام کیا، اور اچھی خوراک کا انتظام ہے، اسی طرح اچھی تربیت کا انتظام ہے۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ دینی ادارے جو ہیں، یہ یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک بہت ایسا مخصوص طبقہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور آگے لوگوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں قاری صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب، آپ کے ادارے میں کوئی ایسے بچے ہوں کہ جو اچھی گفتگو کرنی جانتے ہوں، یا اچھی کوئی نظم، کوئی تلاوت کوئی کرنے والے ہوں، تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ صرف پڑھتے نہیں ہیں بچے، کل کو انشاءاللہ وہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھے قاری کی حیثیت سے، اچھے نعت خواں کی حیثیت سے، یا اچھے
مقرر کی صیغے سے بھی وہ سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ السلام علیکم، محمد طیب عبد القدیر۔ آپ کیا سنائیں گے؟ نعت سناؤں۔ چلیں جی، یہ محمد طیب صاحب ہیں ماشاءاللہ، کتنے سپارے حفظ کیے ہیں آپ نے؟ میں نے 29 کر لی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھائی نے 29 سپارے حفظ کر لیے ہیں قرآن پاک کی، ایک سپارہ باقی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا قاری بنائے اور عالم بعمل بنائے۔ ان سے نعت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربا سونے ایسا ربا سونے ایسا، ہاں اللہ سونے ایسا، ہاں ربا سونے ایسا کرم کما، میں اللہ 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 کردا رواں۔ ربا سونے ایسا کرم کما، میں اللہ اللہ کردا رواں۔ جدوں تک میرے ہاں جدوں تک ساڈے ہاں جدوں تک میرے ساواں وچ سا، میں اللہ اللہ کردا رواں۔ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیاں اللہ، تیرا نام لیاں مولا، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، تیرے نام وچ اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ ہن جلدی دے دے تو مریضاں نوں شفا، میں اللہ 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 کردا رواں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا آگے کتنے خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کیے انہوں نے، اور میں ایک بات بولنا چاہوں کہ میری بھائی جانب قاری محمد آصف سندھو صاحب موجود ہیں، یہ بھی ہمارے پاس جامعہ مدنیہ میں ماشاءاللہ حفظ کی کلاس چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بچوں کی تربیت کا سلسلہ انجام دے رہے ہیں۔ قاری صاحب، اس کے علاوہ اور کوئی بچہ؟ آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم، میرا نام محمد حامد الیاس۔ آپ کیا سنائیں گے؟ میں نعت سناؤں گا۔ یہ بھائی محمد الیاس صاحب ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، یہ بھی نعت رسول کے چند اشعار سنائیں گے، سنتے ہیں ان سے۔ بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بن گئے قرآن دے سپارے سونیا، بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بن گئے قرآن دے سپارے سونیا، چن شرما کے بدلا چلکیا، چن شرما کے بدلا چلکیا، ویکھے جدو حسین دے ویکھے جدو حسین دے نظارے سونیا، ویکھے جدو حسین دے نظارے سونیا، بن گئے قرآن دے سپارے سونیا، بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بول جے رے بولے تو پیارے سونیا، بن گئے قرآن دے سپارے سونیا۔ ناظرین، نعت بڑی پیاری پڑھ رہے تھے، دل کرتا تھا سنتے جائیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا، اور آخر پہ اس جامعہ کے لیے اسپیشلی قاری صاحب کے لیے اور ان کے معاونین اساتذہ جو ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ان کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ یہ جو مدارس یہ جامعات ہیں ان کے 60-70 بچوں کا ماشاءاللہ بلا ناغہ کھانا بنتا ہے بہترین،
ان کی رہائش کا انتظام ہے، ظاہر ہے ان کی رہائش کا، ہاسٹل کا، بجلی کا بل ہے، سارے معاملات ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں آپ اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے یہ چلتے ہیں۔ تو تعاون جب آپ لوگوں کا کرنے کا وقت آئے تو اس جامعہ کو ضرور یاد رکھیے گا، ہر لحاظ سے، مالی معاونت یا اگر اچھا کوئی مشورہ آپ حضرات کے پاس ہو تو پھر بھی ہمارے قاری صاحب کا نمبر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اس پہ آپ اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔